بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ معزز سامعین و سامعات، آج کا موضوع ائمہ اربعہ کی طلب علم میں محنت و مشقت سے متعلق ہوگی، اور وہ لوگ دنیا و آخرت میں کس قدر عظمت و جلالت رکھتے تھے۔ سب سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ کی جلالت و عظمت اور حفظ و ضبط کے بارے میں سماعت فرمائیے۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے 13 برس کی عمر میں اپنے وطن مکہ معظمہ کو خیر آباد کہا، جبکہ سبزہ آغاز نہ تھا۔ 2 یمنی چادریں میرے لیے لباس تھیں۔ میرا رخ امام مالک رحمہ اللہ کے شوق میں مدینہ کی طرف تھا۔ اتفاقاً ایک اہم صحبت شتربان نے اپنا اونٹ مجھے سواری کے لیے دے دیا۔ میں رات کو بھی اور دن کو بھی قرآن مجید کا دورہ کیا کرتا تھا۔ 16ویں دن مدینہ کی آبادی میں داخل ہوا اور 16 دورے بھی تلاوت قرآن کے ختم ہو چکے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ آپ روزانہ نماز صبح و تسبیح و وظائف کے بعد درس دینے بیٹھ جاتے۔ روزانہ یہی معمول رہتا اور میں نے ساری موطا برزبان یاد کر لی۔ امام مالک رحمہ اللہ میرے حفظ و یادداشت سے بے حد خوش تھے اور فرماتے تھے، خدا نے تم پر اپنی نورانیت کا جلوہ ڈالا ہے اور تم ایک خاص شان و شوکت کے مالک ہو گئے۔ امام شافعی کو بوقت رخصت امام مالک نے کرایہ وغیرہ کے لیے کچھ رقم بھی عنایت کی، جو امام مالک کو کسی دوست نے ہدیہ دیا تھا اور امام شافعی نے قبول کیا اور اونٹ کرایہ پر لے لیا۔ یہ تھے وہ گرامی بزرگ جنہوں نے اپنے سفر میں بھی اپنا وقت ضائع نہیں فرمایا، کم از کم ختم قرآن کرتے رہے، اور جب منزل مقصود پر پہنچ گئے تو موطا کو برزبانی یاد کر لیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے سفر نامہ میں مزید لکھا ہے کہ میں طلب علم کے لیے جب سفر کر کے محمد بن حسن شیبانی کے یہاں پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا مدینہ منورہ سے۔ کہا مدینہ میں امام مالک سے تمہاری ملاقات ہے؟ تو میں نے کہا ملاقات ہی نہیں، وہ میرے استاد ہیں۔ تو پھر پوچھا کہ ان سے موطا پڑھی ہے؟ میں نے کہا موطا پڑھی ہی نہیں بلکہ زبانی یاد ہے۔ پھر انہوں نے میرا امتحان لیا۔ میں نے موطا کے کچھ اجزاء زبانی سنا دیے تو انہوں نے اپنے غلام کو آواز دی کہ شیخ کو خچر پر بیٹھا کر گھر لے چلو۔ غلام مجھے ان کے گھر پر لے گیا۔ بہت منقش و دلکش عمارت تھی۔ اس کے دروازوں پر خوبصورت پردے پڑے ہوئے تھے۔ اندر کمرے میں سنہری کرسیاں اور میزیں لگی ہوئی تھی اور کمرہ ساز و سامان سے سجا ہوا تھا۔ میں اپنے پرانے پھٹے پیوند لگے ہوئے کپڑے کو دیکھ کر اپنے کو حقیر سمجھتا تھا اور مجھے اس شاندار مکان میں پرانے کپڑوں کو پہنے ہوئے شرم لگ رہی تھی۔ اتنے میں محمد حسن شیبانی آ گئے تو فرمایا غسل فرما لیجیے اور یہ اچھے جوڑے پہن لیجیے۔ چنانچہ انہوں نے غسل کیا اور نئے قیمتی جوڑے پہن لیے اور پھر چند ایام رہ کر آگے سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ تو محمد بن حسن شیبانی نے کہا کہ میرے پاس 40,000 روپے ہیں، اس میں سے چند ہزار روپے لے لو جو تمہارے لیے سفر میں کرائے کے کام آئیں گے۔ اس طرح امام شافعی نے اپنے علمی اسفار کو طے کیا۔ وباللہ التوفیق۔ انشاءاللہ آئندہ پھر بیان ہوگا۔
وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔